وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ہود درس نمبر 974 آیت نمبر 111 سے 114. آج کا موضوع کیا ہم ظالم لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور وہ تو اس سے قوی شبہ میں پڑے ہوئے ہیں. سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 111. وَإِن كُلٌّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ. اور جتنے لوگ ہیں جب وقت آیا تو آپ کا رب انہیں ان کے اعمال پورے دے دے گا، یعنی اس کا بدلہ. اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خبیر، بے شک وہ خبردار ہے وہ جو یہ کر رہے ہیں. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. تو آپ تو قائم رہیے جس طرح آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس پر قائم رہیے. وَمَنْ تَابَ مَعَكَ. اور جو لوگ آپ یعنی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے. وَلَا تَطْغَوْا. اور حد سے نہ بڑھو. اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور وہ جو تم عمل کر رہے اس کو دیکھ رہا ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. اور ان کی طرف مت جھکو جو ظالم ہیں. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. تو آگ تمہیں چھو لے گی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ. اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور پھر تم کہیں سے مدد نہیں پاؤ گے. اللہ اکبر. سامعین کرام، سورہ ہود کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. یہی مدعا بھی تھا سورت کے ابتدا میں، اور پھر ہر قوم نے یہی صدا لگائی اپنی قوم کو. اور یہی دیکھیں آج ہمارے پیغمبر جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ہمیں دعوت یہی ہے. اور یہ بات نوٹ کر لیں، یعنی میں تو کہتا رہتا ہوں لیکن آپ کو تو یقین نہیں آتا کہ ہم اللہ کی بندگی نہ کر رہے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں. اور آج کا جو سبق ہے یہ تو خاص طور پہ ہمارے لیے ہے، اور یعنی اس کو ذرا آپ نے خوب غور سے دیکھنا ہوگا، سننا ہوگا.
جو آیت نمبر 111 ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو شک میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ بھاگ نہیں سکتے، ان کو ان کے اعمال کی پوری پوری سزا میں دوں گا، اور جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں میں اس سے باخبر ہوں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ تو یعنی بے شک ہمارا عقیدہ ہے، اگرچہ ہمارا یقین تو نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں اکثر ہم گناہ جو کرتے ہیں وہ کہیں تخلیے میں کرتے ہیں۔ یہ ایک نوٹ کرنے کی بات ہے نا، جو ایسے گناہ ہوتے ہیں جو عام طور پہ ہم نہیں کرتے، جو بھی ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اس کے لیے ہم کوئی ایسی جگہ جہاں ہمیں اللہ کے سوا کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ کیا مطلب؟ ہمیں اللہ کے جو دیکھ رہا ہے، انہ بما یعملون خبیر، تو اس کا تو ہمیں یقین نہیں ہے کہ اللہ نہیں ہے۔ ایک علیحدہ کمرے میں اور گناہ کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہاں پہ ہم خوش ہوتے ہیں اور وہاں کرنا چاہتے ہیں گناہ جہاں کوئی ہمیں دیکھ نہ رہا ہو۔ کوئی عجیب سی صورتحال ہے، بہرحال یہ آپ نے دیکھنا ہوگا۔ اور آیت نمبر 110 جو تھی وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، کہ یہ تو بڑے شک میں ہے، جو انہیں مطمئن نہیں ہونے دیتا۔ دیکھیں ہمارا اطمینان نہیں ہے دین اسلام پہ، ہمارا دنیا داری پر یقین ہے، اطمینان ہے ہمارا۔ اللہ کی طرف سے تو دعوت موجود ہے، رسول کا طریقہ موجود ہے، رسول کی دعوت بھی ہے، لیکن ہم یہ سب کچھ سننے سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں، نہ عقل سے کام لینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ قبر میں ایک چوتھی بات جو فرشتوں کے ساتھ ہوگی ہماری، اس میں ایک چوتھی بات، یعنی 3 باتیں تو بتائی جاتی ہیں، چوتھی بات وہ سوال نہیں ہے، لیکن فرشتے ہم سے قبر میں یہ پوچھیں گے افلا دریت ولا تریت، تم نے خود عقل سے سوچ لیا ہوتا، کسی کی بات سن لی ہوتی تو آج اس مصیبت میں نہ ہوتے۔ جہنم کے کنارے جب جہنمی کھڑے کیے جائیں گے تو ان کو وہ وہاں پر اقرار کریں گے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے تو آج ہم یہاں دوزخ میں نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ اس وقت اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے۔ آج جو ہے ہم تو نہ سننا چاہتے ہیں نہ عقل سے کام لینا چاہتے ہیں، اور یہاں ہم اعتراف گناہ بھی نہیں کر رہے۔ مسئلہ تو یہ بھی ہے نا کہ ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ ہم ایک عظیم الشان جرم کا مرتکب ہو رہے ہیں۔ آج کا مسلمان، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم ایک بہت بڑے جرم کا شکار ہیں اور جرم میں مبتلا ہیں۔ اپنے آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ میں اگر آسان الفاظ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، خودکشی ہم کر رہے ہیں، روحانی خودکشی۔ دیکھیں ایک تو خودکشی ہوتی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں، کن پٹی پہ پستول رکھ کے گولی چلا دیں، وہ خودکشی الگ ہے، لیکن یہ وہ عام طور پہ لوگ نہیں کرتے، عام طور پہ نہیں کرتے، وقت گزارتے رہتے ہیں اور خودکشی نہیں کرتے۔ لیکن یہ خودکشی آپ سب دیکھیں کہ ہم یعنی ہماری جو اس وقت من حیث القوم جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ ایک تیز دار چھری ہے اور وہ مسلسل ہم اپنے روحانی گلے پر چلا رہے ہیں، اور روح کو مار دینے کے، ضمیر کو کیا میں تو یہ کہوں گا کہ ضمیر کو تو ہم نے مار دیا ہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے دل سے گناہ کا احساس، اب مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں، جو لوگ سن رہے ہیں جس کے متعلق ہے وہ برا نہ مانے، گھر میں جو بیٹھے ہیں میاں اور اس کی بیوی، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نازیبہ سلوک بعض اوقات کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں،
لیکن بیگم صاحبہ اگر ناراض ہو جائیں تو انہیں اس جرم، یہ تو بہت بڑا جرم ہے کہ آپ شوہر سے بے التفاتی برتیں، اپنے جو گھر کا حاکم ہے اس سے بے التفاتی برتیں، اس سے التفات نہ کریں، اس سے بولنا ختم کر دیں یا بے توجہی یا اس کی تحقیر، یہ مختلف مسئلے ہوتے ہیں۔ بیگم صاحبہ تو مختلف قسموں کی ہیں، بعض اوقات تو تڑاق اور یہ گالم گلوچ آپس میں لڑتے رہتے ہیں نا کتوں کی طرح، بعض میاں بیوی آپس میں کتوں کی طرح لڑتے رہتے ہیں اور لڑنے کے بہانے ہوتے ہیں، ہڈی بس وہ کتوں کی جنگ کائے پہ ہوتی ہے؟ ہڈی پہ ہوتی ہے۔ تو اب بیگم صاحبہ کی میں بات کر رہا ہوں یا اس کا میاں، کوئی بھی ہو، انسان ہے، میں تو انسان سے بات کر رہا ہوں، وہ اگر اس کا پاس عورت کا جسم ہے یا مرد کا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن دونوں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ نازیبا حرکات، نازیبا سلوک، اب نازیبا کا تو وہ وسیع مفہوم آپ لیں، جو شریعت کے مطابق نہیں ہے وہ کرتے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ شوہر جو ہے بیوی کو دھمکاتا ہے بعض اوقات، مثال کے طور پہ برا بھلا کہتا ہے، تحقیر کرتا ہے، لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں مجرم ہوں۔ اچھا یہ تو میں نے گھر کی بات کی آپ کو، لیکن یہ مسئلہ جو ہے اگر آپ دیکھیں پورے معاشرے پہ ایسا ایک یہ مسئلہ چھایا ہوا ہے، مال حرام، رشوت ہے، کرپشن ہے، سود ہے۔ سودی تو اجتماعی طور پہ ہم اس میں گرفتار ہیں، ہماری تو بہت زیادہ بری حالت ہے، یعنی مسلمان قوم کی جو برائے نام مسلمان قوم ہے، بہت ہی زیادہ، یعنی گناہوں کی اتاہ دلدل میں ہم۔ سود ہے، اجتماعی طور پہ حکومتی سطح پر سود کی ترویج ہو رہی ہے، جوا ہے، مختلف لعنتیں ہیں، اس میں ہم گرفتار ہیں، لیکن مجال ہے۔ آج کا حکمران جو ہے وہ مدینے کی ریاست کی تو بات کرتا ہے، 2020 کی میں بات کرتا ہوں، لیکن سود کی لعنت کو وہ ختم نہیں کرتا۔ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے بھئی، مر جاؤ، اللہ سے جنگ کیوں کرتے ہو؟ تمہاری اگر موت ہوتی ہے، ساری قوم مرتی ہے تو مر جائے، اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ اللہ سے جنگ کیوں کرتے ہو؟ اللہ تو بہرحال یہ آپ سوچیں، اور میں اس شعر کی طرف آپ کو دوبارہ لاؤں گا کہ اصل جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں احساس گناہ نہیں ہے۔ اب آج ہم سب لوگ دینی اعتبار سے مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاں جی، شیخ صاحب نے داڑھی چھوڑی ہوئی ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، مطمئن پھر رہے ہیں۔ مقصود دنیا ہے، دنیا ہی کی باتیں ہیں، دنیا ہی کی طرف توجہ ہے، تو یہ چند حرکات سے تو آپ کی کوئی کامیابی تو نہیں ہے۔ دین تو دیکھیں ایک مکمل پیکج ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، دین ایک مکمل پیکج ہے، اس کو اگر آپ نہیں لیتے تو بس پھر بات ختم ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا دشمن ہے کھلا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کے پیروکار نہیں ہیں، ہم دنیا دار ہیں، دنیا دار رہنا بھی چاہتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بری صورتحال ہے۔ بہرحال یہ تو پھر آپ کا دیکھنے کا کام ہے۔ میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے مجرموں، اے زبانی مسلمانوں، تم جو کام کر رہے ہو اس سے میں واقف ہوں، تمہیں تمہاری جرائم کی بھرپور سزا میں ضرور دوں گا۔ آیت نمبر 111۔ پھر جو داعیان الی الحق ہے، جو حقیقت میں مومن ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں جو حکم ہے اس پر قائم رہو، فاستقم کما امرت۔ اور حکم کیا ہے؟ بندگی کا حکم کیا ہے؟ تبلیغ کا، اس پر تم قائم رہو، خود بھی راہ مستقیم پر قائم رہو اور لوگوں کو بھی
دعوت دیتے رہو۔ ومن تاب معک، اور جو تمہارے ساتھ رجوع کر چکے ہیں، یعنی جو بھی مسلمان ہیں، تو سرکشی اختیار نہ کرو۔ ولا تطغوا، بس یہ دیکھیں، یہ اگر آپ اپنے آپ کو حقیقی مومن سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جو راہ مستقیم ہے، جو حکم ہے، اس دین پر تم قائم رہو۔ اور سرکشی کیا ہے کہ میں نہیں مانتا۔ آج تو دیکھیں ہم سرکش لوگ ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ آج یہ مسلمان ساری قوم جو ہے سرکش قوم ہے۔ تطغوا ولا تطغوا، حکم کیا ہے؟ سرکشی نہیں کرنی۔ سرکشی کیا ہے؟ میں نہیں مانتا۔ اور کیا ہوتی ہے سرکشی؟ میں نہیں مانتا، اللہ کے قانون کو میں نہیں مانتا، رسول کے طریقے کو میں نہیں مانتا۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور تم نہ جھکو ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں۔ اس کا نتیجہ آگ ہوگا۔ اگر ظالموں کی طرف تم جھک گئے تو اس کا نتیجہ آگ ہوگا۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور یہ حالت تو آج ہماری ہے سامنے کا۔ ظلم اور ظالم، ہم خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ ایک بات نوٹ کر لیں، ظلم کی میں نے آپ کو تفصیل بتائی بھی ہے، دوبارہ بتا دیں۔ ظلم یہ ہے کہ کسی کا حق آپ مار لیں، یہ ظلم ہے۔ اس پہ اپنے اوپر دیکھیں، ظالم اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، تو ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اب ہمارا اللہ کا حق ہے کہ بندگی اس کی ہو، ہمارا اللہ تعبدوا الا ایہ، یہ اس کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، لیکن ہم اللہ کے سوا سب کی بندگی کر رہے ہیں۔ سب کے سامنے، ہم مخلوق کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے۔ اور یہاں ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، جو ظالم ہے ان کی طرف مت جھکو۔ ہم خود ظالم ہیں اور ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کی طرف صرف جھکے نہیں ہیں بلکہ پوری طرف مائل ہیں، ان کے ساتھی بن چکے ہیں۔ ظالموں کے ہم ساتھی ہیں اور خود بھی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیں، اپنے جتھے بندیوں کو دیکھ لیں اور اپنی دوستیوں کو دیکھ لیں، آپ نے کون سی دوستیاں پالی ہوئی ہیں، کون آپ کے سہیلیاں ہیں اور کون آپ کے دوست ہیں؟ وہی جو ظالم لوگ ہیں، جو اپنے اوپر ظلم، اور انہی کے ساتھ ہم اپنی دوستیاں بنا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو حکم یہ نہیں ہے، اللہ کا حکم یہ ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تم مت جھکو ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں، اور اگر تم جھک جاؤ گے تو آگ تمہیں چھوئے گی، یعنی تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار اور دوست نہیں ہوگا اور تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور دن کے نماز، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، دن کے دونوں طرف، طرفِ النہار دن کے دونوں اطراف میں، اور کچھ حصہ رات کا۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اچھا، ایک آیت میں نے چھوڑ دی، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اب یہ آیت جو ہے سامعین کرام، نماز کا تذکرہ آ گیا۔ نماز کیا ہے؟ بندگی کی معراج ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، بندگی کی معراج ہے۔ دیکھیں، ہمارے جو احکامات ہیں، دین کے جو احکامات ہیں، جو بھی طریقہ کار ہے، وہ تو اس کا خلاصہ کیا ہے؟ بندگی۔ اور بندگی اسے کہتے ہیں کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ بندگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، استغفار کریں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ اور اس کے بعد جو باقی ماندہ وقت آپ کا گزرا ہے،
توبہ استغفار سے پہلے، تو اس کے بعد جو وقت ہے اب جو گزرے گا وہ بندگی میں گزارے۔ اور بندگی کیا ہے کہ اللہ کے رضا کے مطابق آپ زندگی بسر کریں۔ نماز کیا ہے؟ یہ انسان کی بندگی کی معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین۔ معراج کیسے ہے کہ دیکھیں، تھوڑا سا اگر یہ مضمون میں ادا کرنے جا رہا ہوں، وقت بھی ذرا کم ہے، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نماز کی میں بات کر رہا ہوں کہ نماز ہے کیا دراصل۔ دیکھیں، اللہ سے آپ نے اگر اللہ سے معافی مانگ لی غلط طرز زندگی سے، غلط مقاصد زندگی سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف آپ نے رجوع کر لیا اور اللہ کو اپنی منزل بنا لیا، اللہ تعالیٰ کے راستے پر آپ نے چلنے کا عہد کر لیا، اور زندگی اللہ کے حکم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ گزارنے کا عزم اور ارادہ کر لیا، مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں آپ اللہ کے راستے پر چل پڑے۔ اب 5 وقت اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلائے گا، لازمی کہ تم میرے پاس لازمی آؤ اور مجھ سے اپنے جو تمہارا رجوع ہے، جو تم یعنی تم میری بندگی کی طرف لوٹ آئے ہو، اس وعدے کی تجدید 5 وقت کیا کرو میرے ساتھ۔ نماز، اس وعدے کی 5 وقت اس کی تجدید کیا کرو۔ اور یہ 5 وقت اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتا ہے۔ دیکھیں، اس میں مضمون یہ ہے کہ اصل میں تو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کملی اوڑھنے والے اٹھو اور ڈراؤ اور فقط رب کو بڑا کرو۔ انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ رب کی عملی طور پہ بڑائی بیان کرے، رب کو بڑا جانے اور زندگی بڑے کے حکم کے مطابق گزارے جو بڑا ہے۔ اور نماز دیکھیں، یہ ساری جو اذان سے بڑائی اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہم یعنی آواز لگاتے ہیں، پھر نماز میں جب شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں، اور پھر ہر جو رکن تبدیل کرتے ہیں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے میں سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ۔ تو یہ تو ایک تو اللہ اکبر ہے، اور اللہ اکبر ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ اللہ بڑا ہے۔ اس وقت ہماری زندگی میں عملی طور پہ ہم نے تو نفس کو بڑا سمجھا ہوا ہے، اور مادے کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، مادے کو۔ تو ہماری حالت تو ایک الگ بات ہے، لیکن میں تو نماز کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں نماز قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے، نماز ادا کرنے کی بات نہیں ہو رہی۔ نماز پوری شرائط کے ساتھ، وہ ایک الگ تفصیلی مضمون ہے، وہ پھر انشاءاللہ میں کسی وقت بیان کر دوں گا، کیا بھی ہے۔ لیکن نماز کیا ہے؟ یہ معراج ہے انسان کی، جو اللہ تعالیٰ جو ظالم کی طرف، جو لوگ ظلم نہ ظالم ہے اور نہ ظالموں کی طرف جھکتے ہیں، ان کے لیے اب یہ تحفہ ہے معراج کا۔ 5 وقت اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے کہ آؤ میری بڑائی بیان کرو اور میرے سامنے جھکو اور مجھ سے وعدہ کرو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پورے آداب کے ساتھ آؤ، خوب لباس، نیت، ارادہ، سارے وقت، امام، اور یہ سارے جو شرائط ہیں اقامت صلاۃ کی، تو وہ ادا کرو اور نماز ضرور قائم کرو۔ اس سے ہوگا کیا؟ جو تمہاری برائیاں ہیں وہ تمہاری نیکیاں جو ہیں برائیوں کو لے جائیں گی۔ انسان دیکھیں کمزور ہے، خطائیں اس سے ہوتی رہتی ہیں، یعنی اس کا امکان رہتا ہے۔ تو نماز جو ہے ایک نیکی ہے، اور قانون الہی یہ ہے کہ نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کامل وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے، چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سب کچھ یہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ کامل وضو، سارے گناہ معاف ہو گئے، کامل نماز، سارے گناہ معاف ہو جائے۔
ہو گئے۔ تو یہ دیکھیں نماز جو ہے اس کے تمام ارکان نیکی ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ نیکی کیا ہے؟ جس پہ اللہ راضی ہو، تو نماز کا حکم ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ۔ اب یہ ایک نیکی ہے بنیادی طور پہ، تو جو آپ سے برائیاں ہیں اور جو تجدید عہد وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو آپ کی خطائیں ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آج کل ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم تو نصیحت حاصل نہیں کرتے، نہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے کو، میرے فیس بک کے ساتھی ہیں، بہت سے ساتھی ہیں، میسنجر پہ بہت سے ساتھی ہیں، لیکن بس وہ اپنے اپنے ہیں۔ مجھے کبھی کبھی کوئی پھول بھجوا دیا، کوئی تسبیح بھجوا دی، بس اسی تک ہے۔ بعض اوقات تو لوگ یہ بھی نہیں کرتے، اور ضرورت بھی نہیں ہے، میسجوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور فیس بک پہ ہزاروں، کوئی 34,000 فالوورز ہیں، لیکن ایک بندہ رابطہ نہیں کرتا، تو فالوئنگ کا کیا مطلب ہے؟ محض فیس بک کی بس وہ بات ہوتی ہے، یارانہ صرف فیس بک تک ہے۔ تو بہرحال نصیحت لوگ حاصل نہیں کرتے عام طور پہ۔ ہم لوگ نصیحت، کیونکہ وہ ایک پکا دھوکہ لگ گیا ہے نا، میں نے یہ آپ کو کہا تھا، ایک پکا دھوکہ، گزشتہ سبق میں میرے خیال سے میں نے کہا تھا، دنیا کا پکا دھوکہ ہے۔ اب جو نصیحت کی بات ہے اس سے کوئی نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّا كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور جتنے بھی لوگ ہیں جب وقت آیا تو تمہارا رب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ پورا دے گا۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک وہ خبردار ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، تو آپ قائم رہو اس دین پر، ان احکامات پر جو تمہیں دیے گئے ہیں۔ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائب ہو چکے ہیں۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور سرکشی کی روش نہ اختیار کرو۔ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم مت جھکو ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو آگ تمہیں چھو لے گی۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے دونوں طرف اور کچھ حصہ رات کا نماز قائم کرو۔ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، دور کرتی ہیں۔
ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے کافی نصیحت ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور تمہارا پروردگار ان سب کو قیامت کے دن ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک جو عمل یہ کرتے ہیں وہ اس سے واقف ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ سو اے پیغمبر، جیسا تم کو حکم ہوتا ہے اس پر تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہو، اور حد سے تجاوز نہ کرنا، وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، نہیں تو تمہیں دوزخ کی آگ آ لپٹے گی، اور خدا کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں۔ اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تم کو کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ اور دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں اور رات کی چند پہلی ساعات میں نماز پڑھا کرو، کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔